بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے اور آج آپ کو خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ والخبر هو المجرد المسند به المغایر للصفات، اور خبر وہ ہے جو عوامل سے خالی ہو، جو عوامل سے خالی ہو۔ المسند به، جو مسند بھی ہو، جو مسند بھی ہو، المغایر للصفات، صفت نہ ہو، صفت نہ ہو، خبر اس کو کہتے ہیں جو عوامل سے، عوامل لفظی سے خالی ہو، اور مسند بھی ہو، مسند ہو مبتدا کے ساتھ، یعنی مسند ہو کس کے ساتھ؟ مسند بھی مطلب ہو کیا؟ مسند ہو مبتدا کے ساتھ، اور صفت نہ ہو، المغایر للصفت نہ ہو۔ المذکورۃ، جو مذکور ہو، جو مذکور ہو۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ التَّقْدِيمُ، اور مبتدا کی اصل مقدم کرنا، سمجھے نا؟ کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ اس کو پہلے لایا جائے۔ وَمِن ثم، اور اسی وجہ سے جازہ جائز ہے فی دارہ زیدن کہنا، جائز ہے فی دارہ زیدن کہنا۔ تو تو یہ جائز ہے کیا؟ فی داری زیدن کہنا۔ وامتنع، ليس عليكم جناح أن تغضوا الله عند المشهر واذكروا كما هداكم وامتنع صاحبها فی الدار، اور کیا ہے؟ منع ہے صاحبها فی الدار کے، صاحبها یعنی آپ فی الدار زیدن کہو، یہ کہنا تو جائز ہے، اور ناجائز ہے، منع ہے صاحبها دار کے، نہیں، گھر والا گھر میں ہے، گھر میں زید ہے، یہ کہنا تو جائز ہے، گھر والا گھر میں ہے، صاحبها فی الدار کہنا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے۔ کیوں؟ اس سے اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے، اضمار قبل ذکر لازم آتا ہے کہ ضمیر جو ہے ہا کا مرجع کون ہے؟ صاحبها فی الدار کی دار ہے نا، صاحبها فی الدار، صاحبها کا مرجع دار ہے، اور دار بعد میں آ رہا ہے اور آپ ضمیر کو پہلے لا رہے ہو، تو اس سے اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے، یعنی ضمیر کا مرجع بعد میں آ رہا ہے اور ضمیر پہلے آ رہی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وقد یکون المبتدأ نکرۃ، اور کبھی مبتدا نکرہ ہوتی ہے، یعنی وہاں کیا تھا کہ اصلیت معرفہ ہونی، کب ہوتی ہے؟ اذا تخصصت بوجہ ما، جب آپ کسی طریقے سے اس میں تخصیص پیدا کر دو۔ مثل ولعبد مؤمن، اور مومن بندہ خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک سے، تو ولعبد مؤمن یہ نکرہ ہے، پھر بھی یہ مبتدا بنا، کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس کو آپ موصوف لائے اور اس کی صفت مومنون کے ذریعے سے لا کر اس کے اندر آپ نے تخصیص پیدا کر دی، اس لیے اس کا مبتدا لانا جائز ہو گیا۔ وَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، کیا گھر میں کوئی مرد ہے یا عورت ہے؟ تو رجل بھی نکرہ ہے اور امرأۃ بھی نکرہ ہے، اور یہاں اس کو مبتدا بنایا۔ کیا مبتدا بنایا؟ اس لیے کہ متکلم کے نزدیک خبر ایک کے ساتھ خاص ہے، جس کے ساتھ خاص ہو گئی اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی۔ وما احد خیر منک، اور کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے، تو یہاں بھی یہ جو ہے وما احد خیر منک، یہاں بھی جو ہے تخصیص پیدا ہو گئی۔ کیا تخصیص؟ وما احد عموم کے ساتھ، کسی کو بھی، ہر ایک کی اندر کیا متکلم سے زیادہ خیر ہونے کی نفی کر دی گئی، اس کے ذریعے سے یہاں تخصیص پیدا ہو گئی ہے۔ وشر احر ذا نابل، اور کسی بڑے شر نے
کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا، تو یہاں بھی نکرہ کے اندر تخصیص پیدا کی گئی. کیا گیا ہے؟ شرن کی شرن میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے، تو اس کے ذریعے سے یہاں تخصیص پیدا ہو گئی. وفی الدار رجل، وفی الدار رجل، اور گھر میں کوئی مرد ہے. تو یہاں بھی کیا ہے، تو یہ جو ہے جار کو کیا لائے، جار کو پہلے لائے، اور جو ہے نکرہ جو وہ تھا رجل تھا، رجل کو بعد میں بیٹے اس کو بعد میں لائے. کس کو بعد میں لائے؟ وفی الدار رجل، وفی الدار رجل میں رجل کو بعد میں لائے. کیونکہ اس لیے کہ نکرہ جو ہے وہ نکرہ کیا نہیں بن سکتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا ہے. اب جب تقدیم ما حقہ التاخیر، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا جار مجرور کو، لیکن جار مجرور کو جب آپ پہلے لے آئے تو ایک تخصیص پیدا ہوگی، اس لیے اس کا مبتدا بننا جائز ہوگا. اس لیے اس کو جو ہے خبر کو پہلے لے آئے. وسلام علیکہ، وسلام، ٹھیک ہے بیٹے سب پڑھا دوں، وہاں کو بیٹھ جاؤ، تمہیں پید رہا پڑھا دیں تو سب پڑھا دیں تو سب. وسلام علیکہ، اور تجھ پر سلامتی، کیا ہو، تجھ پر سلامتی ہو. تو یہاں بھی نکرہ مبتدا بن رہی ہے تخصیص کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ تخصیص کے ذریعے. یہاں ایک تخصیص پیدا کر دی گئی ہے. والخبر، تو یہاں جو ہے اصل میں تو یہ تھا، تو کیا چلا تھا کہ مبتدا کو پہلے آنے چاہیے تھا، مبتدا کو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں جو ہے مبتدا بعد میں آئی ہے. ان تمام مثالوں میں مبتدا بعد میں آئی ہے. کیوں؟ یہاں تخصیص پیدا کی گئی ہے. کیا کی گئی ہے؟ تخصیص پیدا کی گئی ہے. اور یہاں جو ہے سلام میں جو تخصیص پیدا کی گئی ہے وہ کیسے کی گئی ہے؟ کیونکہ یہ سلام جو ہے یہ متکلم کی طرف منسوب ہے، یہ سلام متکلم کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی ہے. والخبر قد یکون جملۃ، اور کبھی خبر کیا ہوتی ہے، جملہ ہوتی ہے. مثل زید ابوہ قائم، جیسے زید ابوہ قائم، تو زید ابوہ قائم، ابوہ قائم یہ پورا اس کی خبر بن رہا ہے. کس کی؟ زید کی، پورا جملہ. وزید قام ابوہ، اور زید قام ابوہ کھڑا ہوا اس کا. تو پہلے میں جملہ اسمیہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے، اور دوسرے میں جملہ فعلیہ مبتدا کی خبر بن رہا ہے. فلا بد من عائد، تو اس صورت میں کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے ایک عائد کے سوا. دیکھیے نا، جیسے ابوہ میں بھی ایک عائد ہے، اور قامہ میں، قام ابوہ میں بھی ایک عائد ہے، ایک لوٹنے والی ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی جب جملہ ہو تو ایک ضمیر کا مبتدا کی طرف لوٹنا ضروری ہو، ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، اور اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. فلا بد وقد یحذف، اور کبھی اس ضمیر کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی اس ضمیر کو. وما وقع ظرفا، اور جو واقع ہو ظرف، فالاکثر انہ مقدر بجملۃ، کہ وہ مقدر ہوتی ہے ایک جملہ کے ساتھ. سمجھے نا؟ اور وہ خبر جو واقع ہو ظرف، یعنی جب ظرف خبر بن رہی ہو، تو اکثر نحویوں کا یہ مذہب ہے کہ وہ مقدر ہوتی ہے ایک جملے کے ساتھ. وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، اور جب مبتدا مشتمل ہو اس پر جس کے لیے کلام کا شروع ہوتا ہے. صدر کے معنی کیا ہے؟ شروع ہوتا ہے، ابتدا ہوتا ہے. مثل من ابو کا، آپ کا باپ کون ہے؟ تو من جو ہے اس کے لیے صدر کلام ہے، کلام کا ابتدا ہے. اچھا، او کانا معرفتین، یا وہ کیا ہوں، دونوں مبتدا خبر کیا ہوں، دونوں معرفہ ہوں. او متساویین، یا دونوں برابر ہوں. نحو افضل من کا، جیسے کہ افضل من کا، تو یہ جو کیا ہے، یہ جو ہے افضل جو ہے اس میں تفضیل ہے. من کا افضل منی، او کان الخبر افضل من کا، تو یہ جو ہے اس افضل کو اور افضل منی ان کے لیے صدر کلام ہے. کیا ہے؟ ان کو کلام کے شروع میں لانا ضروری ہے. او کان الخبر فعلا، یا فعل خبر کیا ہو، فعل ہو، فعلا لہو، یا او کان الخبر فعلا.
اچھا او کان وکان الخبر فعلا له، اور خبر جو ہے فعل ہو خاص اس کے لیے، کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. مثل زید قام، زید قام. تو دیکھو یہاں جملہ بن رہا ہے وجب تقدیمہ، تو اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا کیا بن رہا ہے؟ مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. سمجھے نا کہ کب؟ جب صدر کلام، جب کوئی ایسا لفظ ہو جس کو شروع میں لانا ضروری ہوتا ہے، یا مبتدا اور خبر دونوں کیا ہو؟ معرفہ ہو، یا دونوں برابر درجے کی ہو، جیسے افضل من کا افضل منی، یا کیا ہو، یا جو ہے خبر جو ہے مبتدا کا خاص فعل ہو، تو اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، اور جب متضمن ہو خبر مفرد اس کو جس کے لیے کلام کا شروع ہوتا ہے، مثل أين زید، جیسے کہ أين زید، او مصححا له، یا اس کی تصحیح کرنے والی، مثل فی الدار رجل، جیسے کہ فی الدار رجل ہے، او لمتعلقه، او متعلق یا خبر کے متعلق کے لیے ضمیر، کوئی ضمیر ہو فی المبتدا، مبتدا میں، مثل علی التمرۃ مثلها زبدا، جیسے علی التمرۃ مثلها زبدا. تو دیکھیے مثلها میں جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے، سمجھے نا؟ یہ جو ہے علی التمرۃ مثلها زبدا، تو یہاں یہ جو ضمیر ہے یہ تصحیح کرنے والی ہے، کس کی؟ مبتدا کی. او خبرا عن ان، یا وہ خبر ہو کس کی؟ ان حرف مشبہ بالفعل، مثل عندی انک قائم وجب تقدیمہ. تو اس وقت اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. وقد یتعدد الخبر، اور کبھی کئی ساری خبریں ہوتی ہیں، کبھی کئی ساری خبریں ہوتی ہیں، مثل زید عالم عاقل، جیسے زید عالم عاقل، کتنی خبریں آ گئی ہیں؟ دو آ گئی. وقد یتضمن المبتدا معنی الشرط، اور کبھی مبتدا لیے ہوتی ہے اپنے اندر شرط کے معنی کو، فیصح دخول الفاء فی الخبر، اس صورت میں خبر پر فا کا داخل کرنا صحیح ہوتا ہے. وذالک الاسم الموصول، اور اچھا وذالک الاسم الموصول، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اور یہ مبتدا کیا ہوتی ہے؟ اس میں موصول ہوتی ہے، اس میں موصول ہوتی ہے. ایسا اسم ہوتا ہے جو ملا ہوا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ بفعل، فعل کے ساتھ، او ظرف یا ظرف کے ساتھ، او النکرۃ الموصوفۃ بہما، یا ایسا نکرہ ہوتا ہے جس کی صفت لائی گئی ہوتی ہے ان کے ذریعے سے. کن کے ذریعے سے؟ کسی فعل کے ذریعے سے، یا نکرہ کے کسی ظرف کے ذریعے سے، یا اس میں نکرہ کے ذریعے. مثل، ہاں اب اس کا ترجمہ ایک بار پھر سن لو. وذالک الاسم الموصول، اور وہ اسم موصول ہے، وہ اسم ہے جو ملا ہوا ہو، جو ملا ہوا ہو فعل کے ساتھ یا ظرف کے ساتھ یا نکرہ موصوفہ کے ساتھ، او نکرۃ، یا ان دونوں کے ساتھ، یا ان دونوں. مثل الذی یاتینی او فی الدار فلہ درہم، وہ جو میرے پاس آئے گا یا جو گھر میں ہے اس کے لیے ایک درہم ہے. تو دیکھیے یہاں کیا ہے؟ الذی یاتینی، مثل الذی یاتینی، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اور یہ پورا یاتینی اس کا کیا بن رہا ہے؟ صلہ بن رہا ہے. یا الذی فی الدار، تو دیکھیے یہ فی الدار جو ہے یہ اس میں ظرف کی مثال ہے، یہ اس میں ظرف کی مثال ہے. فلہ درہم، تو اس کے لیے ایک درہم ہے. تو یہاں دیکھیے الذی اس میں موصول جو ہے، اس میں موصول جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے. اگر آپ اس کا صلہ یاتینی کو بناتے ہو تو یہ بھی اس کے ساتھ ملا ہے، فعل نہیں ملا ہے، تو یہ فعل ملا ہے اس کے ساتھ. اور اگر آپ الذی فی الدار کو لاتے ہو تو یہ جو ہے یہ اس میں موصول یہاں کس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ ظرف کے ساتھ ملا ہوا ہے. سمجھے نا؟ یہ ایسا اس میں موصول ہے جو فعل کے ساتھ، جملہ فعلیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یا اس میں ظرف کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس صورت میں اس پر فا کا داخل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ہم نے بفعل اور نکرۃ موصوفۃ فی الدار فلہ درہم.
تو یہ جو ہے یہاں فا کا داخل کرنا یہاں پر جائز ہے. کیوں؟ مبتدا اس میں موصول ہے اور ملا ہوا ہے جملہ فعلیہ کے ساتھ اور نکرہ کے ساتھ. وَكُلُّ رَجُلٍ يَأْتِنِي فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ، اور ہر آدمی جو آئے گا کہاں؟ گھر میں، اس کے لیے ایک درہم ہے. تو یہاں دیکھیے یہاں کیا ہے؟ وَكُلُّ رَجُلٍ، یہاں مبتدا کی صفت جو ہے وہ کس کے ساتھ لائی گئی ہے؟ وہ اس میں نکرہ کے ساتھ لائی گئی ہے. لہٰذا یہاں پر بھی فا کا داخل کرنا خبر میں جائز اور صحیح ہے. وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْاتِّفَاقِ، اور لیتا اور لعل خبر پر فا کو داخل کرنے سے مانے ہیں. مانے ہمارا وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ بِهِمَا، اور بعض نے ان کے ساتھ ملحق کیا ہے، لاحق کیا ہے ان کو بھی، کہ ان بھی خبر پر فا کو داخل کرنے سے مانے ہے. وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور کبھی خبر کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کے قیام کی وجہ سے، جوازاً جواز کے طور پر. یعنی آپ وہاں لاؤ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فَقَوْلِ الْمُسْتَحِلِّ، جیسے کہ زور سے جب عربوں کے یہاں چاند نکلتا تھا تو وہ چیختے تھے الہلال، کیا کہتے تھے؟ الہلال الہلال. تو الہلال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا، یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. اس کی مبتدا حذف ہے اور وہ حاذا ہے. وہ کیا ہے؟ حاذا الہلال. واللہ والخبر جوازاً، اور کبھی خبر کو مثل خرجت، جیسے کہ خرجت ہے، صرف خرجت کیا ہے؟ خرجت ہے. تو اس کی خبر نہیں لائے تو اس کی خبر ہے خرجت فإذا السبع. خرجت نہیں، یہ نہیں ہے، سوری، یہ فإذا السبع. فإذا السبع اذا مفاجاتیہ ہے اور سبع کے معنی آتی ہیں چیتا. کیا؟ چیتا یا درندہ کہیے آپ. درندہ میں نکلا. درندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کیا ہے؟ جھگاڑ رہا تھا، وہ کھا رہا تھا، وہ جو ہے کیا کر رہا تھا؟ اور کچھ کر رہا تھا. لیکن اس کی خبر نہیں لائے. اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے اور وہ ہے واقف. کیا ہے؟ واقف. خبر کو حذف کر دیا. وجوباً، اور کبھی خبر کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے. فیما التزم فی موضعہ، اس میں جو لازم ہو اس کی جگہ پر. فیما اس میں، التزم جس میں التزام کیا گیا ہو، فی موضعہ اس کی جگہ، اس کی التزام کیا گیا ہو اس کی جگہ، غیر اس کے غیر کا. مثل لولا زید، جیسے کیا ہے؟ لولا زید موجود. کیا ہے؟ موجود. یا خبر حذف کیا ہے؟ لکان کذا. وضربی زید قائم، وضربی زید قائما، اور میرا مارنا زید کو کھڑے کھڑے. غیر جائز کہہ دوں، غیر جائز ہے. تو یہ وکل رجل وضیعتہ، اور ہر شخص اپنی جائیداد کے ساتھ یا اپنے پیشے کے ساتھ. مقرون، یہاں خبر حذف کیا ملا ہوا ہے. ولعمرک لأفعلن کذا، ولعمرک اور تیری عمر کی قسم میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا. تو یہاں بھی خبر کو کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے. کیا ہے؟ خبر کو بھی کیا کیا گیا ہے؟ حذف کیا گیا ہے. وَلَعَمْرُكَ قسمی، وَلَعَمْرُكَ قسمی ہے، یہ سمجھے نا. تو یہاں بھی خبر کو حذف کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اب دیکھیے خبر ان و اخواتہا، ان اور اس کی بہنوں کی خبر. اس کی بہنیں کیا ہے؟ ان بان کان لیت لیکن لعل ناصب اسمند و رافع در خبر ضد ما ولا. آپ نحویر میں یہ پڑھ جو والمسند، وہ مسند ہوتی ہے بعد دخول هذه الحروف، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد. هذه الحروف کا مشار الیہ کون ہے؟ ان و اخواتہا. سمجھے نا؟ یہ مشار الیہ ہے. مثل ان زیدا قائم، ان زیدا قائم. تو دیکھیے وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. الا فی تقدیمہ، مگر اس کے مقدم کرنے میں. اس کے الا اذا کان، یعنی اس کا حکم پھر مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے. سمجھے نا؟ الا اذا کان ظرفا، مگر یہ کہ جب ظرف ہو. ان اور اس کی بہن یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو آپ مقدم نہیں کر سکتے ہیں. ہاں کب کر سکتے ہیں؟ جب ان کی خبر ظرف بن رہا. کیا بن رہا ہو؟ ظرف بن رہا. اس صورت میں آپ ان کی خبر کو بھی مقدم
کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ یاد رکھنے، صحیح سمجھنے اور صحیح نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔